نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. اسلامی ہجری سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مقدس اور محترم مہینہ ہے. اس مہینے کو یہ شرف حاصل ہے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی. آپ نے جب زندگی کی 63 بہاریں گزار لی
اور اس دنیا فانی سے عالم بقا کی طرف چلے گئے، تو اس وقت بھی مہینہ ربیع الاول ہی کا تھا۔ چونکہ آپ کی ولادت اور آپ کا انتقال اسی مہینے میں ہوا، تمام مسالک کے لوگ اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے شوق کے مطابق اس مہینے میں آقا کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں۔ آج کی یہ کانفرنس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی۔ دوسرے مسلک کے خطباء اور دوسرے مسلک کے مقررین اور واعظین ان کے سیرت بیان کرنے میں اور اشاعت التوحید کے خطباء کے سیرت کے بیان کرنے میں آپ کو ایک نمایاں فرق نظر آئے گا۔ آپ میری بات نہ مانیں، آپ تجربہ کریں۔ اب تو فیس بک پہ ہر چیز موجود ہے، ہر عالم کو آپ سن سکتے ہیں۔ دوسرے مسلک کے لوگ میرے آقا کی سیرت بیان کریں گے، عظمت بیان کریں گے، تو سہارا لیں گے موضوع روایتوں کا، جھوٹی کہانیوں کا، من گھڑت قصوں کا، بے سر و پا حدیثوں کا، شعر و شاعری کا، مرثیے ڈوڑے اور اشاعت التوحید و سنہ کے خطباء آقا کی سیرت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے سہارا لیں گے رب کے قرآن کا۔ یہ ایک نمایاں فرق آپ کو نظر آئے گا دوسرے مسلک کے علماء کے بیان میں اور اشاعت التوحید کے علماء کے۔ ہم کہتے ہیں کوئی شخص میرے نبی کی عظمت کو، شان کو، مقام کو،
کما حقہ بیان نہیں کر سکتا. لا یمکن الثناء کما کان حقہ. حافظ شیرازی نے کیا کچھ کہا تھا اپنے دیوان میں. میرے آقا کی عظمتیں بیان کرتا رہا, شان بیان کرتا رہا, بہت اونچا اڑا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور القمر. کتنا اونچا گیا. کہتا ہے حسینوں کے حسین, اے جمیلوں سے بڑھ کے جمیل, میں جب تیرے چہرہ پر انوار کو دیکھتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ آسمان کا چاند چمک تیرے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے. اتنا کچھ کہنے کے بعد وہ آخر میں مجبور ہو گیا. لا یمکن الثناء کما کان حقہ. جو آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے وہ ممکن ہی نہیں. بس اس پہ بات ختم کرتا ہوں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ساری کائنات سے اعلیٰ اور ایک اللہ سے کم اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے صلی اللہ. کوئی میرے نبی کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. کوئی تاریخ لکھنے والا, سیرت لکھنے والا, نعت لکھنے والا, شعر و شاعری کرنے والا حق ادا نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. کتنے لوگ میری بات کی تہ تک پہنچیں گے اور میں نتیجہ نہ نکالوں, اور میرے نتیجہ نکالنے سے پہلے لوگ سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. مزہ یہ ہے, اور خطابت نام بھی اسی کا ہے کہ خطیب چھپا کے بات کرے اور لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے. کاریگر بہتر جانتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو. کاریگر کو پتہ ہوتا ہے میں نے یہ چیز بنائی ہے, اس میں خوبیاں کیا ہیں, میں نے یہ چیز بنائی ہے, اس میں خامیاں کیا ہیں. کاریگر بہتر جانتا ہے, دیکھنے والا اسے بہتر نہیں جانتا. آپ فرنیچر مارکیٹ میں جائیں, آپ کو وہاں خوش نما صوفے ملیں گے, پوشش اتنی خوبصورت, دل موہ لے. اٹھا کے لے جاؤں, بیٹھک میں سجاؤں. آپ نے اٹھا لیا, خرید لیا, 6 مہینے تو بعد پوشش ادھڑ گئی, اندروں کی نکلے ہیں. گندا فوم, اجڑی ہوئی کپا, پرانی ٹاکیاں, ٹوٹی ہوئی پھٹیاں. کاریگر سے یہ چیز پوشیدہ تھی, بولو تو صحیح. کاریگر سے یہ چیز پوشیدہ تھی. جس نے بنایا چیز کی خوبی اور خامی کاریگر بہتر جانتا ہے. اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر بندیالوی کہتا ہے جس رب نے میرے نبی کو بنایا تھا وہ بہتر جانتا ہے میں نے محمد کو کیسا بنایا ہے. اس نے قرآن میں اسے بیان کیا, ان کی عظمت کو بیان کیا, ان کی سیرت کو بیان کیا. میں تو اپنی جماعت کی ترجیح بیان کرنے لگا ہوں کہ دوسرے مسالے کے علماء سیرت اور عظمت بیان کرتے ہیں موضوع روایتوں کے ذریعے. مجھے تعجب ہوتا ہے تمہیں موضوع روایتوں کے سہارے لینے کی ضرورت کیوں پڑ گئی. میرے آقا کی عظمت بیان کرنے کے لیے موضوع روایتوں کی کیا ضرورت ہے. میرے نبی کی عظمت سے تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے. اس قرآن کو پڑھو نا. تم نے لوگوں کے سامنے حدیث قدسی کہہ کے بیان کیا. اللہ کہتا ہے
نبی پاک نے فرمایا اللہ کہتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، سونیا جو تین نہ بنانا ہوندا تے اساں کوئی شے بھی نہیں بنا۔ تخلیق کائنات نبی پاک کے لیے ہوئی، تو نے یہ لوگوں کو پڑھایا کہ یہ کائنات، یہ زمین آسمان سمندر دریا ندیاں نالے نہریں چشمے آبشاریں انسان جنات فرشتے، یہ صرف نبی پاک کے لیے تخلیق ہوئے؟ اس کی کوئی دلیل ہوتی تو ہمیں کیا اعتراض تھا، لیکن دلیل میں جس روایت کو تو نے پیش کیا، جن علماء نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں نقل کیا، اردو کی کتابوں میں نقل کیا، اردو کی کتابوں میں، میری عادت نہیں ہے کہ میں سٹیج پہ علماء کا نام لوں، اردو کی کتابوں میں جن بڑے بڑے علماء نے اس روایت کو نقل کیا، لائیے وہ کتاب، اس کے آخر میں لکھا، علماء جو ہیں اور طلباء جو بیٹھے ہو، میں عربی عبارت پڑھوں گا اور تم عربی سمجھتے ہو تو لوگوں میں سمجھا لے، تو تمہاری سبحان اللہ بتائے گی کہ علماء سمجھ گئے ہیں۔ یہ روایت لکھنے کے بعد وہ عالم لکھتے ہیں قال علی قاری، حنفیوں کا عالم ملا علی قاری کہتا ہے ھذا حدیث موضوع۔ موضوع کا کیا معنی؟ گھڑنتو۔ موضوع کا کیا معنی؟ وضع کی گئی، بنائی گئی۔ تم میرے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے موضوع روایتوں کا سہارا لیتے ہو، جس کو محدثین نے موضوع کہا، ان کے راویوں پر شدید جرح کی علماء نے، انہیں بیان کرتے ہو منبر پہ جمعے کے دن۔ بولو جتنے لوگ یہاں شہری بیٹھے ہو، شہری بابو، طلبہ نہیں، شہری لوگ جتنے بیٹھے ہو، بولو اگر میں نے یہاں آج کوئی بات نہیں کہی، وہ بات میں نے نہیں کہی، آپ کل بڈانا میں ترنول میں لوگوں سے کہتے ہیں بندیال بھی آیا تھا یہ کہہ کے گیا ہے، اور میں نے نہیں کہی، اور وہ میرے متعلق کہتا ہے وہ کہہ کے گیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو، بہتان۔ اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے مجھ پہ کیا لگایا، اس کا گناہ کتنا ہے؟ جائیے علماء سے پوچھئے، بندیالوی پہ بہتان باندھنا، مولانا زبیر شاہ پہ بہتان باندھنا، جو بات ایک عالم نے نہیں کہی اور بندہ باہر جا کے کہتا ہے اس نے یہ بات کہی ہے، یہ بہتان ہے مجھ پہ۔ تمہیں خوف خدا نہیں آتا؟ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ جمعے کے دن باوضو ممبر پہ بیٹھ کے بہتان باندھتے ہو آمنہ کے لال پر۔ جو بات آپ نے نہیں کہی، محدثین کہتے ہیں یہ موضوع ہے، اور آپ وہاں بیٹھ کر ممبر پہ بیان کرتے ہیں قال النبی انا للہ انا الیہ راجعون۔ میں جب اس کے مقابلے میں اپنا موقف پیش کروں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مولانا حسین علی نے اس کا کیا معنی کیا، کیونکہ جن علماء نے جرح کی انہوں نے کہا ھذا حدیث موضوع ولکن معنیہ صحیح، حدیث کے لفظ تو موضوع ہیں لیکن معنی کیا ہے؟ وہ پھر معنی میں بتاؤں گا جو مولانا حسین علی نے کی ہے رحمت اللہ۔ تم نے نبی پاک کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے
موضوع روایتوں کے سہارے لیے، من گھڑت حدیثوں کے سہارے لیے، ان کے بل بوتے پہ تم عظمت بیان کرنا چاہتے ہو کہ تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا۔ اشاعت التوحید کے علماء لوگوں کو یہ سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ یہ کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ کسی فرشتے کے لیے نہیں بنایا گیا، حضرت عزیر کے لیے نہیں بنایا گیا، اشارہ تو میرا سمجھ گیا ہوں گے، حضرت عیسیٰ کے لیے نہیں بنایا گیا، 12 اماموں کے لیے نہیں بنایا گیا، امام الانبیاء کے لیے نہیں یہ کائنات کسی کی ذات اور شخصیت کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ کائنات رب نے اپنی توحید پر بطور دلیل بنائی ہے۔ اس کائنات کو بنایا ہے کہ میری توحید پر یہ نشان ہو، لوگ اس کو دیکھیں اور استدلال کریں کہ جو رب یہ بنانے والا ہے عبادت کے لائق بھی ہے۔ پھر جو شہری لوگ بیٹھے ہو، تم اصل میرے مخاطب ہو، طلبہ تے پڑھی پڑھائی قوم انہوں نے کی پڑھانا، یہ تے کمرے جا کے ساڑیاں نقلہ لانے۔ یہ کائنات رب نے بنائی اپنی توحید پر بطور دلیل، مجھے معبود مانو۔ جتنے شہری لوگ بیٹھے ہو تم سب کو یہ آیت یاد ہے، میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں بطور دلیل جو آپ سب کو یاد ہے اللہ کے فضل سے۔ میں شروع کروں گا، آگے آپ پڑھنا شروع کر دیں گے، پڑھیے میرے ساتھ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس دھرتی پر خالص عبادت میری۔ یہ تو قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت آپ کو نظر نہیں آتی؟ تخلیق کائنات کا مقصد یہ منوانا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا معبود ہو کوئی نہیں۔ اب آئیے مولانا حسین علی نے جو معنی کیا وہ آپ کو سنانے لگا رحمت اللہ۔ علماء بڑا لطف لیں گے، عوام کو سمجھ آ جائے تو یہ بھی ہمارے شیخ کو دعا دے، وہ میرے دادا استاد ہیں۔ میں نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سے پڑھا، انہوں نے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا، انہوں نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں تم کہتے ہو اس کے لفظ موضوع ہیں، معنی صحیح ہے تو پھر معنی میں کرتا ہوں نا، اگر اس کا معنی صحیح ہے تو معنی میں کرتا ہوں۔ مولانا حسین علی نے معنی کیا، میرے پیارے پیغمبر اگر میں نے تجھے پیدا کر کے تیری زبان مقدس سے اپنی توحید بیان نہ کروانی ہوتی تو میں اس جہان کو پیدا بھی نہ کرتا، میں اس کائنات کو پیدا بھی نہ کرتا۔ ہم نے تو کائنات کو پیدا اس لیے کیا ہے اس دنیا میں انبیاء بھیجیں اور انبیاء کے ذریعے لوگوں کو پیغام پہنچائیں، لا الہ الا اللہ۔ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی توحید پر دلیل۔ آیت ذرا آسان سی پڑھ دیتا ہوں، میری عادت ہے کہ میں اکثر ان آیتوں کا سہارا لیتا ہوں جو عوام کو بھی ذرا یاد ہوتی، عوام کا ذرا یہاں ضرب لگتی ہے نا، آیت تو ہمیں آتی ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ یا ایھا الناس
اعبدوا ربکم، اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں دعویٰ. اللہ نے کیا کیا ہے؟ دعویٰ. کیا دعویٰ کیا ہے؟ عبادت کرو تو صرف کس کی عبادت؟ یہ دعویٰ ہے اللہ نے پیش کی. لا عیسیٰ ولا مریم ولا ابراہیم ولا الملائکہ، عیسیٰ کی عبادت نہیں، حضرت عزیر کی عبادت نہیں، حضرت ابراہیم کی عبادت نہیں، فرشتوں کی عبادت نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق ہے تو صرف کون ہے؟ عبادت کیا ہے؟ سجدہ کرنا عبادت نہیں؟ بولو. نظر و نیاز دینا، غائبانہ مصیبت میں پکارنا یہ عبادت. مصائب میں پکارنا، مدد مانگنا، غائبانہ سجدہ کرنا، نظر و نیاز دینا یہ عبادت ہے. اعبدوا ربکم، قولی عبادت بھی اللہ کی، بدنی عبادت بھی اللہ کی، اور مالی عبادت بھی حضرت عیسیٰ کی نہیں. یہ میں ان کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ آگے مانا کروں گا تو آپ کو لطف بڑھائے. حضرت عزیر کی عبادت نہیں، حضرت ابراہیم کی عبادت نہیں، صرف میری عبادت. مولا کیوں تیری عبادت کریں، حضرت عیسیٰ کی نہ کریں؟ تیرا سجدہ کریں، حضرت ابراہیم کا نہ کریں؟ تجھے غائبانہ حاجات میں پکاریں، حضرت عزیر کو نہ پکارے؟ تجھے معبود مانے، نبیوں کو معبود نہ مانے؟ کیوں؟ اس کی کوئی دلیل؟ اللہ نے فرمایا پہلی دلیل سن، الذی خلقکم، میری عبادت اس لیے ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا. عدم سے وجود ملا ہے، نیز سے ہست کر دیا، نابود سے بود کر دیا. تم کچھ نہیں تھے، میں نے تمہیں وجود بخشا، اس لیے میری عبادت کرو. اللہ آپ کو قرآن کے قریب لائے. ہماری تو دعا ہی اور ہماری تو تحریک ہی یہی ہے اشاعت التوحید و سنہ کی کہ اللہ تمہیں قرآن کے قریب لے کے آئے، قرآن کی طرف پلٹو. اللہ جب دلائل دیتے ہیں نا اپنے دعوے پر تو پھر ایک دلیل نہیں دیتے، اللہ دلائل کی بارش برسات، پھر دلیل پہ دلیل دیتے چلے جاتے ہیں، دیتے چلے جاتے ہیں. مولا بڑی دلیل ہے کہ تو خالق ہے، بڑی دلیل ہے. آگ کے راہ اشارہ کافی ہے. عقل مند بندے کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، بندہ رو 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 کے محبوب دے سامنے، محبوب کے سامنے رو 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 کے طوفان نوح لے آئے. شاعر کہتا ہے طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں گر کچھ اثر کریں. اثر کر جائیں تو دو آنسو ہی کافی ہے. ایک ہی دلیل کافی ہے. مولا فرمایا نہیں، والذین من قبلکم، میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور میں نے ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے. ہمارے جو شیخ ہیں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے متعلق شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا
کسی نے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا حضرت وہ جو میاں والی کا مولوی حسین علی ہے لوگوں نے اسے وہابی مشہور کر دیا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت لاہوری نے فرمایا ارے بھائی حسین علی کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی توحید ثابت کر دیتا ہے۔ یہ ذرا دیکھنا کیسے توحید ثابت کی حضرت صاحب نے، مزہ ہی آ گیا۔ پہلے مانا کرتا ہوں جو عام مفسرین نے کیے، پھر مانا کرتا ہوں جو ہمارے شیخ نے کی، اور ہمارے شیخ نے جو مانا کیا، جو عام میں سے موحد لوگ بیٹھے ہیں جن کے باطن میں توحید کا گلشن آباد ہے، انشاءاللہ وہ ایک ہفتے تک اس معنی کا سرور لیتے رہیں، انہیں مزہ آتا رہے گا، مزہ آتا رہے گا۔ مفسرین کہتی ہیں من قبلکم سے مراد ہے تیرا باپ دادا، تیری ماں، نانی، نانا، دادا پردادا، تجھے بھی میں نے بنایا اور تیرے باپ دادا کو بھی، ان کا خالق بھی میں ہوں۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ معنی بھی صحیح ہے، لیکن ایک معنی میں کرتا ہوں، سناؤں آپ کو؟ تھوڑا سا جاگو یار، تسی زندہ تے ہے وہ۔ عبادت میری کرو، حضرت عیسیٰ کی نہیں۔ عبادت میری کرو، حضرت عزیر کی نہیں۔ عبادت میری کرو، حضرت ابراہیم کی نہیں۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں بھی میں نے پیدا کیا اور میرے سوا جن کی عبادت تم کرتے پھرتے ہو ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، میں نے پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا حسین علی البانی۔ حضرت عیسیٰ کا خالق بھی میں ہوں، حضرت عزیر کا خالق بھی میں ہوں، حضرت ابراہیم کا خالق بھی میں ہوں۔ اگر یہاں کوئی عالم جن کا ہماری جماعت سے تعلق نہیں انہیں اعتراض ہو کہ مولانا حسین علی نے یہ معنی کہاں سے کیا ہے، ان کو کیا اختیار ہے یہ معنی کرنے کا، تو میں مولانا حسین علی کا پوتا شاگرد ہوں، معنی کیا تھا میرے دادا استاد نے، اس کو قرآن سے ثابت کر دیتا ہے پوتا شاگرد، میں ثابت کر دیتا ہوں۔ اپنے دادا استاد کا معنی قرآن سے میں ثابت کرتا ہوں۔ سورت فرقان اٹھا، سورت نحل اٹھا، سورت نحل کا دوسرا رکوع اٹھا، اللہ کہتی ہے میرے سوا جن جن کو وہ پکارتے ہیں لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، وہم یخلقون، وہ خود، زور سے بولو یار، زور سے بولو، جو ہماری جماعت کے علماء بیٹھے ہو وہ تو ذرا بولو یار، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، وہم یخلقون، وہ خود بنائے گئے ہیں، اموات غیر احیاء، او وچوں جیندے نے، اموات ان کا یہی معنی ہے، اموات ان کا کیا معنی؟ مردہ ہیں، زندہ نہیں۔ بڑا عجیب رنگ ہے یار، مردہ ہیں زندہ نہیں، یار مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو۔ اموات ان کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہ زندہ نہیں، پھر اللہ کو وضاحت کیوں کرنی پڑ گئی؟
اموات مردہ ہیں زندہ نہیں. یہ وضاحت غالباً اس لیے کرنی پڑ گئی، رب علام الغیوب ہے، اس کو پتہ ہے کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے ساڈی موت ہو رو تے نبیاں دی موت ہو رو، ساڈی موت ہو رو تے اولیاء اللہ دی موت ہو رو. اللہ نے فرمایا جیڑی موت مرضی ای من لے، زندہ کوئی نے نہیں. نعرہ تکبیر، رئیس المفسرین مولانا حسین علی. اموات. کتنا جھگڑا ہے یار آج، لوگوں کو پریشان کیا ہو کہ اساں کون ہاں کہ حیاتی، اشاعت والے کون ہے کہ مماتی. کیسا چکر چلایا ہے، اور لوگ بیچارے پریشان ہیں. اے حیاتی نے تے اے میں اکثر بیان کرتا ہوں، میں ایک کام کی غرض سے سرگودا کے ایس ایس پی صاحب کے پاس گیا. وہ بڑا بہادر آدمی تھا، اب دنیا میں بھی نہیں رہا، چلا گیا ہے. تو ہمارا تھوڑا سا ایک مسجد کا مسئلہ تھا، جھگڑا تھا، اسی مسئلے کی وجہ سے جھگڑا تھا. تو مجھے کہتا ہے بندیالوی صاحب یہ حیات ممات کی ہے، یہ کیا ہے حیات ممات؟ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، بس 2-3 منٹوں میں سمجھاؤ. میں آخا جی 2-3 منٹ تے بڑے نے 1.5 منٹ. وہ پڑھا لکھا آدمی تھا. میں نے کہا دونوں موت کے قائل ہیں، وہ بھی کہتی ہیں کہ موت آئی، ہم بھی کہتے ہیں کہ موت آئی. اگر موت نہیں آئی صحابہ نے دفن کیوں کی؟ ابو بکر پہلا خلیفہ کیوں بنا؟ اگر موت نہیں آئی صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ وہ بھی موت کے قائل ہیں، اساں بھی قائل. دونوں مماتی، دونوں کیا ہو گئے؟ موت کے وہ بھی قائل، موت کے ہم بھی قائل. بندیالوی کھری کھری باتیں کرتا ہے. بندیالوی اگرچہ مگرچہ یعنی کہ چونکہ چنانچہ انہیں رفڑا نہیں پاؤں، علمی گفتگو بھی نہیں کرتا، بددیانتی بھی نہیں کرتا. دونوں حیات کے قائل، موت کے بھی دونوں طبقے قائل ہیں اور حیات کے بھی دونوں قائل. خدا گواہ حیات میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں. حیات کی نوعیت میں اختلاف ہے. کیوں لوگوں کو پاگل بناتے رہتے ہو؟ اشاعت والے حیات النبی کو نہیں مانتے، اشاعت والے حیات کو نہیں مانتے، کیوں کہتے رہتے ہو؟ حیات میں کوئی اختلاف نہیں. حیات کی کیفیت میں اختلاف ہے، حیات کی نوعیت میں اختلاف ہے. تم کہتے ہو اسی قبر منور میں زمین کے اندر نبی پاک کی روح لوٹی اور آپ یہاں زندہ ہیں، اور اشاعت التوحید والے کہتے ہیں آپ کا جسد اقدس اس قبر منور میں قیامت کی صبح تک محفوظ ہے، اور آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے. اکابرین اشاعت التوحید و سنہ، اکابرین اشاعت التوحید و سنہ. دوسرے طبقے کے کوئی بھائی یہاں بیٹھے ہوں جنہیں یہ مغالطہ دیا گیا کہ اشاعت والے حیات کو نہیں مانتے، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ مماتی ہیں. نہ بھائی، اختلاف یہ ہے، وہ کہتے ہیں حیات دنیاویہ، ہم کہتے ہیں حیات برزخیہ.
حیات کون سی ہے؟ عالم برزخ میں، جنت الفردوس میں، جس کو قرآن نے بیان کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ میرے نبی نے جو زندگی کا آخری خطبہ دیا تھا، انتقال سے 4 دن پہلے دیا تھا، جمعرات کے دن دیا تھا، ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد دیا تھا، مسجد نبوی میں دیا تھا۔ سننے والے صحابہ تھے، بخار ہے، سر مبارک پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، اوپر چادر اوڑھ رکھی ہے، اٹھا حدیث کی کتابیں۔ میرے آقا نے خطبے کو شروع کیا، پھر علماء سے درخواست کروں، طلباء سے عربی پڑھنے لگا ہوں، تم مفہوم سمجھ جاؤ گے تو تمہارے چہروں پہ خوشی اور بشاشت آنی چاہیے، لوگوں نے میں سمجھا لے۔ میرے آقا نے کہا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ۔ خیرہ کا کیا معنی ہے؟ اختیار دیا۔ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا 2 حیاتوں کے درمیان، 2 زندگیوں کے درمیان، بین الدنیا، پہلی حیات کون سی ہے؟ والآخرہ، دوسری، ان دونوں میں سے ایک چن لے۔ میرے آقا نے کہا فاختار الآخرہ۔ اس بندے نے کون سی حیات کو چنا؟ زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، اس بندے نے کون سی حیات کو چنا؟ اشاعت التوحید والو، تمہیں مبارک ہو، اپنی قسمت پہ ناز کرو یار، تم نے آقا کی اسی حیات کو پسند کیا جس حیات کو میرے آقا نے اپنے لیے پسند کیا۔ پھر حیاتی کون ہویا؟ جس حیات کے تم قائل ہو اس کو تو میرے آقا نے رد کیا، ریجیکٹ کیا، دنیا کی حیات نہیں۔ تو جو دنیا کی حیات کے قائل ہیں انہیں حیاتی کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ حیاتی وہ ہیں جنہوں نے آقا کی اس حیات کو پسند کیا جس حیات کو آقا نے اپنے لیے پسند کیا تھا۔ یوں ہی لوگوں کو متنفر کرتے رہتے ہو، اشاعت و توحید والوں کے قریب نہ جانا، نہ اے آخ دینے نبی میت ہے، توبہ توبہ، اے شہیداں نو میت آخ دینے، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو، قرآن کہتا ہے، قرآن۔ اور اشاعتیوں کی زیادتی دیکھو، یہ شہیدوں کو بھی میت کہتے ہیں اور امام الانبیاء کو بھی۔ توبہ توبہ، انہاں دے نیڑے۔ یہ متنفر کرنے کے طریقے ہوتے۔ اے پتھری نے انا للہ، علماء کرام، مرنا نہیں، اللہ کے سامنے نہیں جانا، کل تم نے جواب نہیں دینا۔ قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ، اشاعت التوحید والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء الیاذ باللہ میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک، کہ آپ قبر منور میں پتھر کی طرح ہیں؟ قرآن سر پہ رکھ کے بولو، صرف لوگوں میں تنفر پیدا کرتے ہو کہ لوگ متنفر ہو جائیں۔ سنو، اشاعت التوحید کے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ میرا آقا قبر منور میں الان کما وضع، الان کما وضع، آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا۔ مٹی
کیڑے مکوڑے میرے آقا کے وجود مقدس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جو دوسرے طبقے کے لوگ آئے ہو یا ایسے افراد ہمارے بھائی آئے ہیں جن کو ہم سے متنفر کرنے کی کوشش کی گئی، میں مسجد میں ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، ہمارا نظریہ یہ ہے، میں تشبیہ بھی نہیں دینا چاہتا، میں آپ کے وجود مقدس کی تر و تازگی کو کسی چیز سے تشبیہ دے دوں نا، میرے نبی کے وجود مقدس کی توہین ہو جائے۔ میں تشبیہ دینا نہیں چاہتا، سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پر اتنا تر و تازہ نہیں ہوتا، اور مچھلی پانی میں اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی جتنا میرے نبی کا وجود مقدس قبر منور میں تر و تازہ ہے، تر و تازہ۔ مت لوگوں کو دھوکہ دے۔ مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنت، صرف اس لیے کہ لوگ متنفر ہو جائیں، لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ یہ ان کا یہ خیال ہے کہ قبر میں ہے ہی کچھ نہیں۔ میرے آقا کا کفن مبارک بھی محفوظ، علماء ناراض نہ ہوں تو ہمارے کئی علماء نے بھی، علماء دیوبند میں سے بھی کئی لوگوں نے لکھا، حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے اور کیڑا گرتا تھا وہ اٹھا کے زخم پہ رکھ لیتے تھے۔ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس کو۔ کیوں نہیں مانتا؟ میرا نظریہ یہ ہے، وفات کے بعد بھی نبی کے وجود کو کیڑے نہیں کھاتے، زندگی میں کیسے کھا لیا، زندگی میں کیسے کھا لیا، وفات کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاتے۔ ہمارا نظریہ بالکل واضح ہے، تم تنفر پیدا کرتے ہو، صرف اس لیے تنفر پیدا کرتے ہو لوگ ہمارے پاس نہ آئیں، لوگ ہم سے دورہ تفسیر نہ پڑھ لیں، لوگ ہمارے درس میں نہ آ جائیں، لوگ ہمارے جمعے میں نہ آ جائیں، لوگ ہمیں سننے کے لیے نہ آ جائیں، انہیں متنفر کر دو۔ کیوں؟ تمہیں خطرہ ہے کہ اگر ہمارے لوگ، سادہ لوگ ان کے پاس چلے گئے، ان نہ کرنا آپریشن تے لانی ہے اینک، اور جب اینک لگے گی نا تو ہمارے چہرے پہ جو ماتا کے داغ ہیں جسے ہم نے میک اپ سے چھپا رکھا ہے، لوگوں کو وہ داغ نظر انہوں نہ ران دیو، اس لیے تم تنفر پیدا کرتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً کہیں لکھا کہ ایک گاؤں میں ایک عورت تھی، رج کے کوڑی تے نا نور بھری، نام کیا تھا؟ نور بھری۔ انہاں دے بھی نا کدی کدی ویکھے کرو، انہاں دیاں جماعتاں دے نا ویکھے کرو، انجمن عاشقان رسول، محبان رسول، موٹے ہونٹ، سوکھی ہوئی پنڈلیاں، رنگ کالا، ماتا کے داغ، ناک موٹا، نام کیا تھا؟ نور بھری۔ نور بھری سے شادی کو نہیں کرتا تھا۔ پنڈ میں ایک نابینا حافظ تھے، اندھے، انہوں نے دیندہ کوئی نہیں، لوگاں نور بھری دی شادی کر دیتی اس حافظ نال، اندھے حافظ سے شادی ہو گئی۔ اب روزانہ نور بھری حافظ کو کہتی ہے، اوے حافظ تیریاں اکھاں جو کوئی نہ ہوئیاں، تیریاں اکھاں ہونیاں، تو میرا رنگ ویکھدا، میرا چہرہ ویکھدا، گلاب دی پنکھڑی طرح میرے ہونٹ ویکھدا، میری اکھاں چشمے غزالہ تو ویکھدا، میرے رخسار کی چمک دیکھتا، تے پھر تو سوچدا بے میرے ابے نے کس نال بن چھڑیا میں۔ حافظ صاحب بھی اندر اندر کچوکے لیتے تھے بے کدی اکھاں ہونیاں تے اس حور نو۔ ایک دن دیہات میں اعلان ہو گیا، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، کیمپ لگائیں گے،
نابینوں کا آپریشن کریں گے، اینک لگائیں گے، نابینا دیکھنے لگیں گے۔ شاگردوں نے حافظ صاحب کو آ کے بتایا، حافظ صاحب اچھلتے کودتے بھاگتے گھر گئے، نور بھری کو کہا کرما لیے تیری آس بھی پجن لگی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، نور بھری کے قدموں سے زمین ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی، کتنی فیس ہے؟ اس نے کہا 1000 روپیہ۔ آ کے پھر 2000، 2 آپریشن کرنے، اس کا آپریشن کو نہیں کرنا۔ ایس نا دا حافظ آوے نا، اس دیاں اکھاں نہیں بنانیاں، اس نو انا ران دو۔ تیرا دشمن ہے نہیں میرا خامد ہے، تے بھیڑیے خامد آپریشن ہون دے نا۔ نور بھری نے کہا ڈاکٹر صاحب تمہیں کیا بتاؤں، حافظ صاحب کو آنکھیں ملتی جائیں گی اور مجھے اس نو انا ران۔ تم بھی کہتے ہو لوگ اندھے رہیں، اشاتیاں دے قریب گئے، انہاں قرآن دی اینک لا چھڑ، قرآن کی اینک لگے گی تو سب کچھ نظر آئے گا۔ میں تو بڑی سادہ سی باتیں کرتا ہوں، دوسرے طبقے کے کوئی لوگ آئیں، اللہ کرے اس مسئلے کو سمجھ جائیں۔ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا چکوال میں، ڈڈیال میں، ڈڈیال نام ہے نا چکوال کے ساتھ ایک پنڈ ہے ڈڈیال، میں نے یہی مسئلہ بیان کیا۔ تقریر کے بعد ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگا جی بندیالوی صاحب میں پکا حیاتی ساں، بڑیاں گلاں تواڈے متعلق جماعت دے متعلق سنیاں، اج تواڈی تقریر سنی میں تواڈے مسلک دا حامی ہوں، ضد نکال دو اور بندیالوی کی ہمدردانہ باتیں سنو۔ یہ شہیدوں کو مردہ کہتے ہیں، اشاعت والوں کا ظلم دیکھو، کہتے ہیں شہید مردہ ہے، شہید میت ہے، قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو۔ میں نے کہا شہید کا جنازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولو نہیں ہوتا۔ یہ پاکستان میں کئی علماء شہید ہوئے، راول پنڈی میں ہمارے مولانا امان اللہ صاحب شہید، کراچی میں کتنے علماء شہید ہوئے۔ شہید کا جنازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولو۔ عام مومنوں کا جنازے پڑھنے کا طریقہ اور ہے، شہیدوں کے جنازے کا طریقہ اور ہے۔ شاباش، ایک ہی ہے، پکی گل ہے۔ شہید کی چارپائی آ گئی، خلقت اکٹھی ہو گئی، امام صاحب نے کہا نیت سنو، 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا واسطے حاضر اس زندے کے۔ بولو بولو بولو، کیا کہیں گے؟ دعا واسطے حاضر اس بچو، آج تا میت آنکھنا، کل ساڑھے گاٹے لگ جائیں۔ شہیدوں کو میت کہتے ہیں، تو کیوں کہہ رہا ہے؟ اس وقت قرآن کی آیت یاد نہیں آتی؟ اس وقت یہ آیت کہاں جاتی ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دعا واسطے حاضر اس جیوندے دے۔ بولو کس کے لیے؟ سامنے جنازہ کس کا ہے؟ کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ کا انتقال ہوا، حضرت ابوبکر باہر گئے ہوئے تھے، آئے مسجد سے گزرے، حضرت عمر تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں، غصے میں حضرت ابوبکر سیدھا حجرہ مبارکہ میں گئے۔ یہ جا سکتے تھے، ان کی بیٹی کا گھر تھا، میرے آقا کے جسد اقدس کو سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں،
حضرت ابو بکر نے چہرے سے کپڑا ہٹایا, میرے آقا کے ماتھے کو چوما اور کہا طبت حیم و میتا, طبت حیم و میتا, تیری زندگی بھی پاکیزہ تیری موت بھی پاکیزہ. یہ میتا سب سے پہلے کس نے کہا؟ بولو تو صحیح, بولو تو صحیح. پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب خطبہ صدیق اکبر پڑھتے, اس کے بعد وہ ایک جملہ کہتے, اس کے بعد وہ کہتے تم جاؤ جس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو رہو, سن رہن دو حضرت صدیق اکبر نال, ہمیں رہنے دو حضرت صدیق اکبر. بات یار کہاں سے چلی, کہاں نکل گئی, تھک گئے آپ. والذین من قبلکم, یہ کائنات اللہ نے کسی شخصیت کے لیے نہیں بنائی, یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اپنی توحید پر بطور نشان. کیا اس کو دیکھو, میری وحدانیت کو سمجھنے کی کوشش کرو, اس کا ایک ایک ذرہ میری الوہیت کی دلیل ہے. ہر گیا کہ الضمیر رویت وحدہ لا شریک لہ گویت, ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے باہر نکلتا ہے وہ یہ صدا دیتے ہوئے نکلتا ہے, مولا تیرا کوئی شریک نہیں. یہ جو چلو آج سارے موضوع یار لیوی ہے, یہ جو تصوف ہے, تصوف جانتے ہو, اے خانقاہی نظام. کون سا نظام؟ خانقاہی نظام. اللہ اللہ سیکھنا, تزکیہ. پہلے کیا ہوتا تھا, جب طالب علم دور حدیث پڑھ لیتے تھے تو وہ کسی بزرگ کے پاس خانقاہ میں جا کے رہتے تھے تزکیہ کے لیے. ایک خانقاہ تھی دیوبند میں, شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ. ایک خانقاہ تھی تھانہ بھون میں, حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ. ایک خانقاہ تھی لاہور میں, شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ. ایک خانقاہ تھی وہاں بھچرا میں, مولانا حسین علی رحمت اللہ. لوگ وہاں آتے اللہ اللہ سے, ان کے پاس رہتے. یہ خانقاہی نظام ہے. مجھے ایک دور میں شوق چڑھا, بھائی تصوف کیا ہے, اس کو پڑھوں. میں نے کچھ کتابیں پڑھی تصوف کے موضوع پر, پھر مجھے یہ پتھر ذرا بھاری لگا. میں یا کیا کہتا اس کام تو نہ رہ جائیے, تے بس ہاتھ چمن چمانے لگ جائیے, اسے چھوڑو واپس آؤ. ان کتابوں میں ایک صوفی کا قول میں نے پڑھا, بس قول مجھے پسند آیا. خدا کی قسم بیان کرتا ہوں نا تو بیان کرتے ہوئے میرا ایمان تازہ ہو جائے, ایسا قول. صوفی کہتے ہیں وہ کومپل, اردو میں کومپل کہتے ہیں, پنجابی میں انگوری کہتے ہیں, کسی علاقے میں سٹا کہتے ہیں, آپ پتا کہتے ہیں. انگوری اور پتا جب زمین سے باہر نکلتا ہے, یہاں جو ذمہ دار لوگ بیٹھے ہو, شہری بابو نے تو کی پتا, یہ جو پتا ہوتا ہے زمین سے باہر نکلتا ہے, یہ سریے دا ہوتا, سریے کا ہوتا نہیں, پھونک مارو نا دوسری طرف جا لگا. یہ نرم و نازک پتا تے ایبٹا آباد دی زمین, مانسیرے دے پہاڑ, ناران تے کاغان دا پتھریلی علاقہ,
اس نرم و نازک پتے نے سخت زمین کا سینہ چیرا، باہر نکلا، باہر نکلا۔ صوفی کہتا ہے کبھی تم نے دیکھا یہ مشرق کی جانب منہ کر کے نکلا ہو، پتا یوں نکلا ہو، یا یہ مغرب کی جانب منہ کر کے نکلا ہو، شمال جنوب کی جانب منہ کر کے نکلا ہو؟ نہیں، جب بھی پتا زمین سے باہر نکلا سیدھا آسمان کی طرف رخ کر کے نکلا۔ صوفی کہتا ہے اسے پتا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ۔ اسے پتا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ، جو آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک۔ لوگوں نے موضوع روایات کا سہارا لیا عظمت مصطفیٰ بیان کرنے کے، من گھڑت حدیثوں کے سہارے۔ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے یہ حدیث سنی ہوگی، نبی پاک سے منسوب کی گئی، حضرت جابر سے روایت کیا گیا، اول ما خلق اللہ نوری۔ مولانا بیان کر رہے تھے نا بشریت کا مسئلہ، بڑی وضاحت سے کر رہے تھے، یہ حدیث پیش کی گئی، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ علماء بیان کر، اور آگے وہ بڑا حاشیہ بھی لگاتے ہیں، اے وہابی تے دیوبندی نور نہیں مندے، نبی پاک نے فرمایا ان جابرن قال قال رسول اللہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ علماء کرام اور طلباء میری بات غور سے سننی ہے آپ نے، جس بندے نے یہ روایت گھڑی وہ بڑا چالاک تھا، اس نے بخاری کے ذمے نہیں لگائی، نہ مسلم کے ذمے نہیں لگائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، موطا امام مالک نہیں لگائی، اسے پتا تھا یہ چھپ جانی ہے۔ اس نے ذمے لگائی مصنف عبد الرزاق کے۔ کس کے ذمے لگائی؟ یہ حدیث کی کتاب ہے 11 جلدوں میں، مصنف عبد الرزاق، اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اسے پتا تھا نہ مصنف عبد الرزاق چھپنی، نہ میرا جھوٹ ہو، بعد میں جتنے علماء آئے لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے۔ کس نے لکھا ہے؟ مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق۔ سن 1975 میں لبنان اور بیروت کی پریس نے مصنف عبد الرزاق چھاپ دی، چھپ گئی، اساں بھی منگوائی، ہم نے بھی منگوائی، ہم نے ایک ایک صفحہ چھان مارا، مصنف عبد الرزاق کے کسی صفحے پر بھی اس روایت کا نام و نشان موجود ہو نہیں۔ یوں ہوتا ہے جناب، روایتیں گھڑی جاتی ہیں، غیر معروف کتابوں کے ذمے لگا دی جاتی ہیں، بعد میں آنے والے لوگ اسے نقل کرتے چلے آتی ہیں، کوئی اسے چھاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اگرچہ چیلنج کرنا میری عادت کے بالکل خلاف، لیکن میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں لوگوں کو سمجھ آ جائے بات کہ یہ بات بڑے پختہ پاؤں رکھ کے کر رہا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، تمہیں قیامت کی صبح تک وقت ہے تے تواڈیاں فوت شدہ بزرگاں نال بھی گلاں ہوندیاں، حال احوال بھی پوچھتے رہندے ہو ایک دوسرے کو، تے کدی کدی وہ تواڈے گھر بھی چکر لاندے ہیں، گھر آ جاتے ہیں، ان کی قبروں پہ جاؤ، انہوں کو مدد منگو، سن چیلنج ہو گیا، تسی ساڈی مدد کرو۔ مصنف عبد الرزاق سے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو دنیا کا کوئی آدمی پیش کرے، پیش کرے۔ نبی پاک کے ذمے جھوٹ لگاتے ہو، پھر کیوں جی
نبی پاک نور ہیں، اس میں اختلاف ہے؟ یہ تو کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیا ہم نور کے قائل نہیں ہیں؟ قرآن نور نہیں ہے؟ نبی پاک کی ذات بشر ہے اور میرے نبی کی صفت نور ہے۔ میرے نبی کی داڑھی مبارک بھی نور ہے، میرے نبی کی زلفیں بھی نور، میرے نبی کا کھانا نور، پینا نور، چلنا نور، رکنا نور، سونا نور، اٹھنا نور، بیٹھنا نور، گھوڑے پہ چڑھنا نور، اترنا نور۔ کوئی باذوق اہل ادب لوگ بیٹھے ہوں اردو ادب سے تو مزہ لے میرے جملے کا، میرے نبی کی صبح بھی نور، میرے نبی کی شام بھی نور، میرے نبی کا دن بھی نور، میرے نبی کی رات بھی نور۔ لیکن نور کون سا؟ نور ہدایت، نور ہدایت، جسے قرآن نے بیان کیا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ۔ نور ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں میاں، ذات بشر صفت نور۔ تمہارا عقیدہ صرف نور کا نہیں ہے، تمہارا عقیدہ ہے نور من نور اللہ، نور من نور اللہ۔ دعوے کے مطابق دلیل لاؤ۔ دعویٰ تمہارا ہے نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، اس پر کوئی دلیل پیش کرو۔ صرف نور نہیں، ہم نبی پاک کو نور مانتے ہیں، آپ کی صفت نور ہے اور مراد اس سے نور ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ملک برادران ہیں، سبب بن جاتے ہیں ہماری اور آپ کی ملاقات کا، خرچ اخراجات بھی بہت کرتے ہیں، باہر بڑا دسترخوان وسیع لگا ہوا ہے، میں اسے دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں۔ ان کے لیے دعا کر دیا کرو، اللہ ان کے علم میں، عمر میں، آل اولاد میں، گھر بار میں، رزق حلال میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ انہیں دین اور دنیا کی سعادتیں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، ادارہ چلاتے ہیں، مسجد، ادارہ، طلباء کی خدمت، طلباء کے خادم ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے، اللہ انہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ آپ بڑی محبت سے تشریف لائے اور پہلے سالوں کی نسبت مجھے زیادہ تعداد لوگوں کی نظر آئی۔ آپ بڑی محبت سے تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اس وقت کو جو ہم نے یہاں لگایا اللہ ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم